تلاوت قرآن کے آداب جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں آداب خارجی، یعنی قرآن کی جب ہم تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو چاہیے کہ باوضو ہو کر بیٹھیں، اس لیے کہ تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو اللہ رب العزت خوب غور سے سنتے ہیں اور یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تلاوت ایسی جگہ بیٹھ کر کی جائے جو پاک ہو، صاف ہو، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں۔ اس کی تعظیم کی خاطر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تلاوت سے پہلے مسواک کر لینا چاہیے، تعوذ تسمیہ پڑھنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ تلاوت کے دوران آیت سجدہ پر فوراً سجدہ کر لینا چاہیے کیونکہ یہ واجب ہے۔ تلاوت کے وقت قرأت کے اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، مخارج اور صفات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تلاوت کے وقت رونا آنا چاہیے، مستحب عمل ہے، ورنہ رونے جیسی شکل بنانا بھی مستحب ہے۔ تلاوت میں آواز کو بلند رکھنا یا پست رکھنا موقع کی مناسبت سے ہے۔ جہاں کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو وہاں آہستہ آواز میں پڑھے، جیسے کوئی بیمار ہے، کوئی سو رہا ہے۔ جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہاں پہ بلند آواز سے تلاوت کی جائے۔ تلاوت سے پہلے خوشبو لگا لینی چاہیے اور لیٹ کر تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عذر ہے تو پھر لیٹ کر کر لیں، ورنہ بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ تو خارجی آداب ہے، خارجی آداب، ٹھیک ہے، لیکن کچھ قلبی آداب بھی ہوتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں تلاوت کے آداب قلبی۔ قلب کیا ادب کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو نیت خالصتاً اللہ کے لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کے لیے کیا ہو، جس سے اس کی رضامندی مطلوب ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا۔ پھر قرآن کی جو تلاوت ہے اس میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، فہم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فہم قرآن میں رکاوٹ ڈالنے والی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی دنیا پر غور کرنے کے بجائے قرآن کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ دنیا کی سوچوں کے بجائے قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر غور و فکر تدبر کرنا ہے۔ تدبر اور اللہ کی رضا کے بلند مرتبے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز تھا اس طریقے سے ہمیں تلاوت قرآن کرنی ہے۔ ایسے پڑھیں جیسے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تلاوت قرآن بہت غور سے سنتے ہیں، بہت شوق سے سنتے ہیں، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو تلاوت قرآن سنا رہے ہیں۔ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو سن رہے ہیں، اس کا تو ہمیں یقین ہونا چاہیے نا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی شخص اپنے رب سے بات کرنا چاہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس کا مطلب اللہ سن رہے ہیں نا، اللہ بات کو سن رہے ہیں۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے رب سے بات کرنا چاہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ جب رحمت کی کوئی آیت پڑھے تو اللہ سے رحمت طلب کرے، جب عذاب والی آیتیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کے پناہ مانگیں، جب کسی امید کی خبر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اور تلاوت کے وقت جو ہے وہ پروقار رہنا چاہیے، سنجیدہ رہنا چاہیے، خوف و خشیت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کرنے والا، اب ایک ہے سننے والا۔ تلاوت سننے کے کیا آداب ہیں؟ تلاوت سننے کے لیے نا، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہو، جیسے ابھی ہم انشاءاللہ تراویح میں سنیں گے، رمضان میں جو تراویح آئے گی تو ہم پورے رمضان تراویح سنیں گے، یعنی قرآن سنیں گے تو خاموش بیٹھ کر سننا چاہیے، سکون کے ساتھ سننا چاہیے، ظاہری اور باطنی طور پر ما سوا اللہ کی ذات کے کسی اور چیز میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ جب سجدے کی آیت سنیں تو فوراً سجدے کر لینا چاہیے۔ تلاوت سن کر رونا چاہیے، اگر رونا نہیں آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل ہی بنانا چاہیے۔ پڑھنے والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو سننے والے کو چاہیے کہ اس کی غلطی کی تصحیح کر دے۔ جب پڑھنے والا تلاوت میں بہت مبالغہ کرے، یعنی اتنی تلاوت کرے کہ سننے والے اکتا جائیں، تو سننے والے کو چاہیے کہ اس کو مزید تلاوت کرنے سے منع کر دے۔ قرآن رکھنے کے کیا آداب ہے؟ قرآن مجید کو اونچی جگہ رکھنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے، کوئی بھی چیز نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تمام کتابوں سے بلند ہے اور یہ بہت شان والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی اس کے مقام جتنی شان والی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک کو زمین پر بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ جب اس کے پاس قرآن لایا جائے تو اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے۔ اگر کوئی قرآن مجید کو تکیہ نہیں بنانا چاہیے، یعنی کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر اس کو سر کے نیچے نہیں لگانے نہ چاہیے، یا کمر کے پیچھے ٹیک نہیں لگانے نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔
اور بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آداب قرآن سکھا دے، قلبی اور لسانی دونوں طرح کے آداب ہمیں سکھا دے اللہ رب العزت، خارجی اور قلبی دونوں طرح کے مطالعے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں آداب کے ساتھ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر اخلاص والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔